17 رمضان المبارکہ، رمضان کی 17 تاریخ کو جنگ بدر کا موقع آیا۔ دن بہت بڑا ہے، 313 مجاہدان اسلام ہے اور سب کے سب روزے کی حالت میں ہیں، اور ان کے پاس کیا ہے لڑنے کے لیے؟ تلواروں زیادہ نہیں ہے، نہ ڈھال ہے، نہ زرہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ گھوڑے ہیں، چل کر کے جا رہے ہیں۔ 2 اونٹ تھے، صرف 2 اونٹ یا 10 گھوڑے، ایسے کچھ لفظ آیا ہے کہ تھے ان کے پاس 2 اونٹ، 6 زرہ اور 8 شمشیریں۔ شمشیر بولے تو تلوار، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے اور 6 زرہ اور 8 شمشیریں۔ پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نہ تیغ و تیر پر، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پر، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا ایک کالی کملی والی کی ذات پر۔ یعنی ان کا بھروسہ کس پہ تھا؟ تلوار پہ نہیں تھا، ان کا بھروسہ ڈھال پہ نہیں تھا، ان کا بھروسہ تیر پر نہیں تھا، بلکہ ان کا بھروسہ میرے نبی کی ذات پہ تھا۔ 17 رمضان ہے، روزے کی حالت ہے، فل گرمی ہے، دن بہت بڑا ہے، 313 مجاہد ہے اور سامنے 1000 کا لشکر جرار ہے۔ میدان بدر میں پہنچے، میدان بدر میں پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جانے سے پہلے تمام انصار کو، تمام مہاجرین کو بلا کر کے فرماتے ہیں کل میدان بدر میں جانا ہے، کل جنگ بدر میں جانا ہے، اسلام کے خاطر لڑنے کے لیے جانا ہے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے جانا ہے، اعلاء کلمت الحق کو بلند کرنے کے لیے جانا ہے۔ کون سامنے آتا ہے؟ آؤ۔ تو مہاجرین میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، پھر حضرت عمر فاروق آتے ہیں اور آ کر کے ایک زبان ہو کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، دین کے خاطر، آپ کی محبت کے خاطر عمر کا اور صدیق کا اپنی جان بھی اس راہ میں قربان ہے، جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، اولاد بھی قربان ہے۔ اور انصار کی طرف سے حضرت مقداد کھڑے ہوئے، ایک صحابی رسول ہے حضرت مقداد کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے کیا کہے معلوم ہے؟ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ کا حکم ہو تو سمندر کی تہ میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے سمندر میں کتنا پانی ہے، سمندر میں مگرمچھ ہے، سمندر میں بڑے بڑے مچھلیاں ہیں، ہم کو کھا جائیں گی، ہم یہ نہیں سوچیں گے، آپ حکم کیجئے، ہم کودنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک لفظ کیا بولے تھے حضرت مقداد؟ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں۔ کیوں بولے تھے معلوم ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کیا فرمائے کہ جنگ کا موقع آئے گا تو جنگ میں چلنا ہے، جنگ کے لیے چلنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کیا کیا معلوم ہے؟ اوپر سے کھانا اتارا، منا سلوا، جنت کا کھانا دیا ان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کھانے کا وقت ہوتا تھا بیٹھ جاتے تھے، کھانا اترتا تھا۔ اب ہمیں کام کرنے کے لیے جاتے نا، ان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تو اوپر سے منا سلوا نازل ہوتا تھا اور اوڑھنے پہننے کے لیے جنتی لباس اترتا تھا، جنتی لباس اترتا تھا، پینے کے لیے جنت کی نہریں، جنت کی نہر کا پانی یعنی چشمہ اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا تھا کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے کہ جس چشمے سے چاہے پانی پلائے، اور جب وہ چلتے تھے، وہ قوم چلتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کا سایہ کرتا تھا۔ اتنی سہولت دیا، اتنی سہولت دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سہولت نہیں تھی، سہولت نہیں تھی، ان کے ساتھ سہولت تھی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ بادلوں کا سایہ کیا، پینے کے لیے پانی دیا، جنتی لباس دیا، جنتی کھانا دیا، کل ہم کو جنگ میں جانا ہے۔ تو وہ قوم کیا بولی تھی معلوم ہے؟ میرے نبی کے صحابہ کی طرح نہیں تھے، وہ قوم کیا بولی معلوم ہے؟ ہمیں جنگ میں نہیں جاتے، تو اپنے رب کو لے کر کے جنگ میں چلے جا۔ کیا بولی تھی معلوم ہے؟ تو اپنے رب کو جنگ میں لے کے چلے جا، ہم دیکھنے والے ہیں، لڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ان کے جانثار ہے، قربان جاؤں میں نبی کے صحابہ کے اوپر، ان کی عزم و استقلال کے اوپر قربان جاؤں۔ نہیں پوچھے یا رسول اللہ کب جانا ہے، نہیں پوچھے کدھر جانا ہے، یا رسول اللہ آپ بولے جانا ہے تو جانا ہے، یہ میرے نبی کی صحابہ ہے۔ تو حضرت مقداد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ان کی طرح نہیں ہیں، آپ حکم تو کیجئے، ہم ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ الغرض میدان بدر میں گئے، جنگ بدر میں گئے، کل جنگ ہونے والا ہے۔ کون بولتے میرے نبی کو علم غیب نہیں ہے؟ کس نے کہا میرے نبی غیب کی خبر نہیں جانتے؟ کل کیا ہونے والا ہے کون بولتے نہیں جانتے؟ میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں میرے نبی سب جانتے ہیں۔ ابھی میدان بدر قائم نہیں ہوا، جنگ بدر لڑائی قائم نہیں ہوئی، رات کے وقت چند جانثار کو لے کر کے میدان بدر میں پہنچتے ہیں۔
اللہ کے رسول جنگ کے میدان میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد لکیر کھینچتے ہیں، ایسا لکیر کھینچتے ہیں، ایسا لکیر کھینچتے ہیں، صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ جانثار کو سمجھ میں نہیں آیا، یا رسول اللہ یہ لکیر کئی کو کھینچ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ لکیر کھینچنے کی حکمت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول پہلے ہی خبر دے رہے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، اے میرے جانثاروں، میں نے جو لکیر کھینچی ہے نا، یہ کب کس کی موت کس لکیر کے اندر آئے گی مجھے کل معلوم ہو گیا ہے، یعنی فلاں یہی مرے گا، فلاں یہی مرے گا، فلاں یہی مرے گا۔ اللہ کے رسول نے گھیر کھینچ دیا، لکیر کھینچ کر کے بتا دیا کہ یہاں جو مرنے والا ہے فلاں ہے، یہاں جو مرنے والا ہے فلاں ہے ہمارے اندر اتنی طاقت؟ ہم نے اپنی موت کی خبر نہیں ہے، مسجد کے باہر جاتے کر کو کیا گارنٹی ہے نہیں ہے؟ ہمیں مسجد میں تو آئے، خدا کی عبادت کرنے کے لیے آئے، مسجد کے باہر جائیں گے کیا ہمارے بھروسہ ہے؟ لیکن اللہ کے رسول پہلے بتا رہے ہیں فلاں کل یہاں مرے گا، کل وہاں مرے گا، ایسا وہاں مرے گا، وہ وہاں مرے گا، سب کے یعنی جتنے لوگ مرنے والے تھے، جتنے لوگ واصل جہنم ہونے والے تھے، سب کے بارے میں اللہ کے رسول نے خبر دے دی۔ خیمے میں تشریف لائے، خیمے میں تشریف لائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ کبھی دشمن کی طرف دیکھ رہے ہیں میرے نبی، ان کی تعداد کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اپنے جانثار کی تعداد کو دیکھ رہے ہیں، جانثار کی تعداد چھوٹی سی ہے، 313 مجاہدین اسلام ہے اور ادھر 1000 کا لشکر جرار ہے، ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورے کرنے کا وقت آ گیا ہے، وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ یا رسول اے اللہ اگر مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی، اگر مسلمان کل جنگ میں فتح نہیں پائے، اگر مسلمان مغلوب ہو گئے تو قیامت تک کوئی بھی تیری عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی روئے زمین پر سجدہ کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہ 313 مجاہدین اسلام ہے، انہی کی نسلوں سے تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے والا باقی ہوگا۔ اے اللہ ان کو بچا لینا، اے اللہ ان کو ثبات قدمی عطا فرمانا، اے اللہ ان کو ہمت عطا فرما، اے اللہ ان کو جرأت عطا فرما، اے اللہ ان کو غالب کر دے اور دشمنوں کو مغلوب کر دے۔ اللہ کے رسول پوری رات میں دعا کر رہے ہیں، پوری رات دعا کر رہے ہیں، سجدے میں سر رکھ کر کے دعا کر رہے ہیں۔ الغرض صبح ہوئی، میدان بدر میں پہنچے، ایک طرف دشمن ہے، ایک طرف میرے نبی کے صحابی ہیں، ایک طرف ادھر ہتھیار ہے اور ادھر بغیر ہتھیار کے صرف 2 تلواریں ہیں، ادھر نہ جانے کیسے کیسے برچھی بالے تیر ہے اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے، سارے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اچانک جنگ کا اعلان کر دیا گیا، اچانک جنگ کا اعلان کر دیا گیا، گھس گئے جنگ میں بغیر خوف و خطر کے، دشمنوں کی صف میں گھس گئے۔ اب صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب جنگ میں گئے، جب دشمنوں کے بیچ میں گھسے تو ایک آواز آ رہی تھی، ایک آواز آ رہی تھی، کسی انسان کی نہیں تھی، ہم لوگ سن رہے تھے لیکن دیکھ نہیں پا رہے تھے آواز کس کی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیسی آواز تھی؟ اللہ کے رسول جانتے ہیں پھر بھی پوچھ رہے، اے میرے صحابیوں کیا آواز تھی، کیسی آواز تھی؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں ایک آواز آ رہی تھی اقدم حیزم اقدم حیزم، ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے یہ کیا ہے، یہ آواز کیسی ہے؟ تب اللہ کے رسول مسکراتے ہیں، اللہ کے رسول مسکراتے ہیں اور کیا کہتے ہیں معلوم ہے کہ وہ کس کی آواز تھی؟ سننا چاہتے ہو؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ کس کی آواز تھی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ حضرت جبریل کی آواز تھی۔ میدان بدر میں حضرت جبریل آئے تھے، یا رسول اللہ اقدم حیزم، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل اپنے گھوڑے کے ساتھ آئے تھے اور اکیلے نہیں آئے تھے، میدان بدر میں اکیلے نہیں آئے تھے حضرت جبریل، یہ میرے نبی کی دعا کا اثر ہے کہ پہلے 1000 فرشتہ ساتھ لے کے آئے اور ایک روایت میں ہے 3000 فرشتہ ساتھ لے کے آئے، ایک روایت میں ہے 5000 فرشتے ساتھ لے کے آئے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا جنگ میں گھسے، اب دشمن کی گردن تلوار کے سامنے ہوتی تھی، اب ہم وار کرنے والے ہوتے تھے، ہمارے وار سے اس کی گردن کٹنے والی ہوتی تھی، ہم تلوار اٹھاتے تھے گردن کٹ جاتی تھی، تلوار ابھی پہنچتی نہیں تھی لیکن گردن کٹ جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول مسکرا کر کے فرماتے ہیں تلوار اٹھانا تمہارا کام تھا اور وہاں گردن کٹوانا رب کا کام تھا، گردن کاٹنا رب کا کام تھا، وہ فرشتے کر رہے تھے، بس تمہارے ہمت کی وجہ سے اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا، تمہارے ایمان کی سلامتی کے خاطر، تمہارے ایمان کی مضبوطی کے خاطر اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا۔ آج ہم کتنے ڈلم الیقین والے ہیں بولو، ہمارے اندر کتنا یقین ہے بولو۔ وہ 313 ہو کر کے بھی ہزاروں کے بیچ میں گھس گئے تھے،
ہزاروں کے بیچ میں گھس گئے تھے. یہ نہیں سوچے تھے ہماری گردن کٹ جائے گی, ہمارے اوپر تلوار چلیں گے, ہمارے جسم پہ تیر لگے گی, ہمارے جسم پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. وہ یہ نہیں سوچے تھے, وہ صرف یہ سوچتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے, نبی راضی ہو جائے, صرف یہی سوچتے تھے. آج ہمارے مسلمانوں کی حالت دیکھیے, وہ روزہ رکھ کر کے جنگ لڑتے تھے, اتنی کڑک دھوپ ہوتی تھی, روزہ رکھتے تھے, جنگ لڑتے تھے, پیاس کی تڑپ ہوتی تھی, حلق سوکھ جاتا تھا, پھر بھی روزہ رکھتے تھے. ہم چھاؤں میں بیٹھ کے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں. ہماری حالت کیسی ہے؟ صرف نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. میں بارہا بولتا ہوں, صرف نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. نعرہ لگانے کی بنیاد پر جنت نہیں ملتی کہ اگر نعرہ لگاؤ گے جنت مل جائے گی. کسی کتاب میں نہیں لکھا گیا ہے, کسی کتاب میں نہیں آیا ہے کہ تم نعرہ لگاؤ تو جنت مل جائے گی. لیکن ہر کتاب میں یہ لکھا ہے کہ تم شریعت کی پابندی کرو, جنت ضرور مل جائے گی. تم نبی کی شریعت کی پابندی کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمائے ویسا زندگی گزارو, صحابہ جیسی زندگی گزارے ویسی گزارو, اور گزار کر کے چلے جاؤ. اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے ضرور جنت عطا فرمائے گا.